دین سے کھلواڑ کرنا کسے کہتے ہیں؟ کن لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 68 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 69 اور 70ویں آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ آئیں ناظرین 69ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان پر گناہ گاروں کے حساب و گناہ میں سے کوئی چیز عائد نہیں ہوگی، لیکن وہ انہیں ضرور واعظ و نصیحت کریں، شاید وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 69 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ بیہودہ گفتگو کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے بارے میں جب آیت تحریم نازل ہوئی تو بعض نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم مسجد الحرام میں بھی نہ جائیں اور طواف بھی انجام نہ دیں، کیونکہ وہ لوگ تو وہاں پر بھی بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تقوی اختیار کرنے والے مسلمانوں اور دوسرے افراد کا حساب کتاب الگ الگ ہے۔ با تقوی افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق دوسرے افراد کو نصیحت کریں، مسجد الحرام میں جانا ترک نہ کریں۔ تفسیر نور الثقلین۔ نہی عن المنکر اور وعظ و نصیحت کی خاطر گناہ گاروں کی محفل میں شرکت کرنا منع نہیں ہے۔ یہ رعایت ایسے افراد کے لیے ہے جو تقوی میں محکم اور اثر قبول نہ کرنے میں مضبوط ہیں، ورنہ بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کو ڈوبنے سے بچانے کی خاطر خود غرق ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے آیت نمبر 69 میں بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں تو بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں وہ پیغامات کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، مسائل میں اہم اور مہم کا لحاظ کرنا عقلی اور اسلامی اصول کے عین مطابق ہے۔ جواب دینے کی خاطر یا گمراہ لوگوں کو نجات دینے کی خاطر بیہودہ گفتگو کرنے والوں کی باتیں سننا جائز ہے۔ نمبر 2، تقوی انسان کے لیے گناہ کے مقابلے میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تقوی انسان کے لیے ایک قسم کا بیمہ ہے، جیسے آگ بجھانے والوں کے پاس آگ کی حرارت سے بچنے کے لیے لباس ہوتا ہے۔ نمبر 3، بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے پرہیز کریں اور ان کی باتوں کو نہ سنیں، لیکن اگر مجبوری میں ان کی باتیں کانوں تک پہنچ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، خود تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ دوسروں کو بھی متقی بنانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آیت نمبر 70 کی تفسیر سننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آ رہا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آئیں آیت نمبر 70 کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔
تم ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے فطری دین کو کھیل تماشا اور مذاق بنا لیا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں مغرور کر دیا ہے، چھوڑ دو اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ وہ اپنے اعمال کے کمائے ہوئے برے نتائج میں گرفتار نہ ہوں، جبکہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی یار و مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، اور اس دن ایسے انسان سے اس کے گناہ کے بدلے میں خواہ کسی بھی قسم کا عوض کیوں نہ ہو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ان اعمال میں گرفتار ہوئے ہیں جو انہوں نے انجام دیے ہیں، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 70 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم میں گمراہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دینے سے مراد ان کے ساتھ نفرت کا اظہار اور رابطہ توڑ لینا ہے۔ یہ سلسلہ کبھی کبھی ان کے ساتھ لڑائی کی صورت میں بھی اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے معنی صرف ان کے ساتھ ترک جہاد کرنا نہیں ہے۔ تبصلہ کے معنی اچھائیوں سے محروم ہونے کے بعد ہلاکت تک جا پہنچنا ہے۔ دین سے کھلواڑ کرنا ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا ہے، کبھی خرافات پر مبنی عقائد کے ذریعے، کبھی دین احکام کو ناقابل اجرا کہہ کر، کبھی گناہگاروں کے جواز پہ دلیل لا کر، کبھی بدعت اور منمانی تفسیر کے ساتھ، اور کبھی شکوک و شبہات کی پیروی کرتے ہوئے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں تو بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہوں گے، دیکھتے ہیں وہ پیغامات کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، دینی غیرت و حمیت سبب بنتی ہے کہ بے دین افراد کو دور کر دیا جائے اور دین کے مخالفوں کا معاشرے سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم دوسری آیات میں پڑھتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سورہ سجدہ آیت نمبر 30۔ نمبر 2، دین کے ساتھ کھیل تماشا کرنے کی وجہ دنیا کے ساتھ وابستگی کر لینا اور اس پر فریفتہ ہو جانا ہے۔ نمبر 3، یاد دہانی اور واعظ و نصیحت قہر الہی اور عذاب الہی سے نجات کا سبب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، یاد دہانی کرانے میں اور خبردار کرنے کے لیے قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اپنی دنیا پر غرور نہ کریں کیونکہ قیامت کے دن سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ نمبر 6، انسان کی بدبختی کی وجہ وہ خود اور اس کے اعمال ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا مطلب غلط دینی عقائد کو عام کرنا اور دین کے احکام پر عمل نہ کرنا، یا پھر یہ کہنا کہ یہ پرانے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اب عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے جو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ شدید عذاب ہوگا، وہ انہی لوگوں کے اوپر ہوگا کہ جو دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا کھلواڑ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہیں پر ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔